الحمدللہ رب العالمین حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیہ کما یحب ربنا تبارک و تعالی و یرضاہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم آیت نمبر 9 اور 10 کا مطالعہ کریں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ اختصار سے کام لوں اور ضروری جو نقطے ہیں ان پہ بات کر لیں۔ تو جیسے یہ 2 آیات ہیں، تو ان میں یہ جو قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس کا ملخص بیان کر دیا گیا۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ آیت نمبر 9 سے لے کے 26 تک پورا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن پہلی 2 آیات میں صرف اجمالاً اس کا خلاصہ پیش کر دیا گیا۔ اور قرآن کا اسلوب بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پہلے ایک مختصر بات کرتا ہے، پھر اسی کی تفصیل آگے پیش کر دیتا ہے۔ تو اب یہ جو پہلی آیت ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ام حسبت، ام کا مطلب کیا بھی ہے، اس کا مطلب یہ نفی کے مفہوم میں بھی ہے، نہیں کے مفہوم میں بھی اور نفی کے مفہوم میں بھی۔ تو ام حسبتا، اس کے سب سے پہلے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تاکہ ضمیر ان کی طرف جاتی ہے، اور یہ سوال رکھا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب الکہف والرقیم ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے ہیں؟ تو یہ جو نہیں ہے اصل میں یہ اس معنی میں ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ کائنات، اس میں صبح و شام، دن رات، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن اصحاب الکہف اور رقیم والی جو واقعہ ہے، یہ اس کی بڑی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ جو اہل کتاب تھے ان کے نزدیک یہ واقعہ بہت اہم تھا، اور وہ اس کو ایک نشانی کے طور پر انہوں نے یاد رکھا تھا۔ اب یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ واقعی بہت اہم واقعہ ہے، اور بڑی اس میں زبردست قسم کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، لیکن بس وہی بات ہے کہ اس کے علاوہ بھی نشانیوں کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نے اور بھی اتنے ایسے واقعات ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے سورۃ بقرہ، اس کی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی کو موت دے پھر اس کو زندہ کر دے۔ تو اصل میں تو یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ جو واقعہ ہے کہ جو قریش مکہ بھی حیران ہو کے دیکھتے تھے کہ اچھا ہم جب مر جائیں گے، مٹی میں رول مل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر ان اصحاب کہف کو زندہ نہ کیا جاتا، انہیں نہ دکھایا جاتا، تو پھر اس واقعے کو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ ایک ایسی نشانی ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اور دوسری جو بات ہے اس میں ساتھ اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ جو ہے اذ اوی الفتیۃ، یہاں سے باقاعدہ اس قصے کا آغاز کر دیا گیا، اور پہلی خبر جو دی گئی ہے قصے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب پناہ لی نوجوانوں نے، کہ جب نوجوانوں نے پناہ لی، کہاں پہ پناہ لی؟ کہف میں، جب انہوں نے غار کے اندر پناہ لی، تو یہ جو اصحاب الکہف تھے ان کے بارے میں ہے کہ ایک تو فتیہ کا لفظ آیا ہے، فتیہ نوجوانوں کو کہتے ہیں، اور فتیہ کا جو لفظ ہے یہ جمع قلت ہے، مطلب یہ ہے کہ 10 سے کم تعداد تھی۔ ان کی تعداد پہ بھی بہت بحثیں ہوئیں، لیکن خلاصہ اور جو راجہ رائے نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ غالباً 7 لوگ تھے اپنے کتے سمیت۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ
یہ الکہفی کہف کی طرف گئے تھے۔ اچھا، وہاں جانے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ تھے اصحاب الکہف، یہ نوجوان، یہ چند نوجوان تھے، مختلف جگہوں پہ رہنے والے تھے، لیکن اپنی اپنی جگہ ہر ایک نے اپنے اپنے غور و فکر، اپنی فطری صلاحیت اور فطری ایمان کی وجہ سے جب غور کیا تو یہ بات سمجھ آئی کہ بس اس کائنات میں اصل چیز جو ہے وہ توحید ہے، اور ایک اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ عقیدہ ان کے اندر راسخ ہوا، اس کا اظہار ہوا، تو ان کے ملک کا بادشاہ اور ان کے وہاں کی جو رعایا تھی وہ سب جو تھے ان کے مخالف ہو گئے، ان کے دشمن بن گئے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے لوگ تھے، اور مطلب ان کے حواریوں نے جو دعوت دینا شروع کی، اس سے سلسلہ آگے آگے بڑھتا گیا، وہ رومن امپائر تک پہنچا، وہاں کی ایلیٹ کلاس تک بھی یہ دعوت پہنچی، اور ان میں سے جو لوگ تھے وہ بھی ایمان لانا شروع ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ اسی بادشاہ جو رومن امپائر کے انڈر تھا، اس بادشاہ کے جو امراء وزراء تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، ان کے بچے تھے۔ تو یہ جو ایمان رکھنے والے لوگ تھے، ان پر رومن امپائر جس کے سامنے کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں تھا، انہوں نے بہت ظلم کیا۔ ان کا ظلم تاریخ میں مشہور ہے کہ اتنے شدید انہوں نے اذیتیں پہنچائیں لوگوں کو، اور جو کمزور طبقوں کے لوگ تھے ان کو تو انہوں نے سولیوں پہ چڑھایا، پھانسیاں دیں، تعذیب دی، ظلم و ستم ان پہ ڈھائے۔ لیکن جب ان کی اپنی کلاس کے لوگ اس طرف آئے تو پھر انہیں فکر ہوئی کہ اب یہ کیا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اس کلاس کے ساتھ انہوں نے ایک دم سے وہ سلوک نہیں کیا جو انہوں نے کمزور طبقات کے ساتھ کیا تھا، بلکہ پہلے آپس میں مشورے کیے، پھر ان کو بلا کر ایک دفعہ ایک چانس دیا۔ پہلے دعوت دی کہ تم جن بتوں کو ہم پوجتے ہیں انہی کو پوجو اور انہی پہ چڑھاوے چڑھاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کا ہم ایسا کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ایک چانس ہم تمہیں دیتے ہیں کہ تم سوچ لو، اور اس کے لیے کچھ مدت دی ان کو۔ تو وہ جو مدت تھی اس دوران انہوں نے بہت اچھی طرح سے سوچا، انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے ایمان کے ساتھ یہاں کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تو یا تو یہ اتنا ظلم و ستم ہمارے اوپر کریں گے کہ ہمیں اپنے دین کو چھوڑنا پڑے گا، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر جائیں اور کسی کہف میں پناہ لے لیں۔ تو اس کے بعد پھر یہ وہاں سے رخصت ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے یہ جب چلے گئے ہیں غار کے اندر، پھر جب یہ غار کے اندر بیٹھے ہیں تو وہاں بیٹھ کے پھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، عبادت، رکوع، سجود، دعائیں، اور ساتھ انہوں نے یہ دعا کی فقالو۔ یہ فا جو ہے نا، یہ نتیجے کے طور پہ، مطلب پہلے وہ چھوڑ کے چلے آئے، پھر جو کچھ انہوں نے کیا تھا، جو اسباب انہوں نے اٹھائے تھے، انہوں نے انہی کو سب کچھ نہیں کیا، انہی پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ پھر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، رب سے یہ دعا کی ہے، فریاد کی اپنے رب سے، ربنا آتینا من لدنک، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی طرف سے آتینا من لدنک رحمت عطا کر دے، وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمیں مہیا کر دے ہمارے کام میں ہدایت، یعنی آسانی کر دے، اور ہر وہ راستہ جو ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے اس کی طرف ہمیں چلا دے، اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دے۔ تو یعنی انہوں نے دو چیزوں کو جمع کر دیا کہ ایک عملاً جو یہ کام کر سکتے تھے وہ سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے کام اور اپنی کوشش اور اپنے جو اسباب تھے ان کو سب کچھ نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں خاص رحمت عطا کر دے۔ یعنی انہوں نے رحمت عامہ، تو وہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح سے ہے، ایک رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے۔ رحمت عامہ ہر کسی کے لیے ہے، انسان، حیوان، چرند پرند، مسلمان، کافر، مشرک، ملحد، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ سانس لینے کے لیے ہوا مل رہی ہے، کھانے کے لیے زمین سے فصلیں بھیجی جا رہی ہیں، آسمان سے بارش برسائی جا رہی ہے، تو اس کی ربوبیت پوری کی پوری رحمت ہے، اور یہ رحمت عام ہے تمام انسانوں کے لیے۔ اب انہوں نے خاص رحمت مانگی تھی، تو خاص رحمت کیا چیز ہے؟ خاص رحمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ایسی پہچان جو اس کے اوپر یقین دلا دے کہ وہی ہے بچانے والا۔ یہ چیز انہوں نے مانگی تھی اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ملی۔ تو انہوں نے اصل میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ پہ توکل کیا تھا،
اور اس موقع پہ مجھے ہمیشہ یہ بات یاد آتی ہے کہ یہ وہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا جو لوگ سب سے پہلے جنت میں بھیجے جائیں گے بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی ادنیٰ توقف کے۔ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ کرنے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے اور توکل کرنے والے ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ایک وہ صفت ہے نا کہ یہ دم نہیں کرواتے، اور وہ ایک اور کیا ہے کہ وہ نہیں لگواتے، 4 چیزیں ہیں۔ تو یہ اس درجے کے لوگ ہیں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ صورت جو ہے یہ ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے رہنمائی دینے والی صورت ہے، پھر یہ ہمیں پیمانے اور معیار اور سٹینڈرڈز دے رہی ہے۔ تو یہ قرآن وہ سٹینڈرڈز دے رہا ہے جو ہائیسٹ لیول کے، ہائیسٹ لیول کا ایمان، ہائیسٹ لیول کا کیریکٹر، وہ اس مثال میں ملے گا، اس قصے میں۔ یہ قرآن کا بہترین قصہ ہے جو پورے قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، صرف اسی صورت میں ہے۔ اور اس صورت میں بھی تمام قصوں میں سے جو ٹاپ کے اوپر جو قصہ ہے وہ قصہ اصحاب الکہف ہے۔ تو اصحاب الکہف یا یہ جو فتیہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو ترجیح دی تھی، اور اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کا فیصلہ کیا، قوم سے علیحدگی اختیار کی، اپنوں کا فراق برداشت کرنے پہ تیار ہو گئے، اور زمانے کی سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور دعا ان کے لبوں پہ کیا تھی؟ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور تو آسان کر دے، یعنی آسانی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ من امرنا رشدا، اور ہم ہدایت، رشاد کیا چیز ہے؟ رشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دے اور رہنمائی بھی فرما دے۔ تو وہی بات ہے کہ رحمت خاصہ انہوں نے مانگی، اور دوسری چیز جو ہے وہ رشد ہے۔ اب رشد کی بھی میں وضاحت کر دوں۔ اصل میں یہاں پہ 2-3 الفاظ، زینت، اس کے مقابلے میں رشد، اور یہ کچھ تصورات واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو رشد جو ہے، جو انہوں نے مانگا تھا، اس کے قرآن میں متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے ایک معنی ہے بمعنی استقامت، پھر رشد کا ایک مطلب یہ ہے کہ رؤیت الاشیاء بصورت حقیقیہ، کہ چیزوں کو دیکھنا ان کی حقیقی صورت میں۔ پھر رشد کا ایک مطلب ہے ثبات فی الامر، رشد کا ایک مطلب ہے وجدان کی سلامتی، رشد کا ایک مطلب ہے کہ ہدایت ہو، دین درست ہو۔ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ تم جواب دو مجھے، یعنی جو میں احکام دیتا ہوں ان کا تم جواب دو عمل کے ذریعے سے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے آؤ، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لَعَلَّهُمْ، تاکہ ایسا ہو جائے یا شاید ایسا ہو جائے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یعنی یہ وہ رویے ہیں جو اختیار کر لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ جب پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب دیا جائے۔ یہ روزے والی رمضان کے حوالے سے جو پورا ایک رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس کے آخر میں یہ آیات آتی ہیں کہ تم مجھے جواب دو کہ میں تمہیں جو حکم دیتا ہوں، اور میرے اوپر ایمان لے آؤ، یعنی جواب دو ایمان کے ساتھ، ایمان ہو تمہارا میرے اوپر، اور بی لعلہم، پھر ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پھر ہدایت کا مفہوم اس آیت میں دیکھیں، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ کوئی زور زبردستی نہیں دین میں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی زور زبردستی نہیں دین میں۔ یہاں دین جو ہے یہ عقیدے کے مفہوم ہے، کہ دل کے اندر جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ لوگ یہاں سے غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مفہوم نہیں ہے۔ یہاں پہ دین بمانی وہ عقیدہ جو دلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو دین کے اندر جو، دل کے اندر جو عقیدہ رکھنا ہو اس کے معاملے میں کسی کا زور نہیں چل سکتا، کیونکہ کوئی انسان جو ہے وہ نہیں جانتا دوسرے کے دل کے اندر کیا ہے، چاہے بظاہر سامنے وہ کتنا ہی اچھا دیندار اور موحد کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ قد تبین الرشد، جب کہ رشد واضح ہو چکا ہے، من الغی، ٹیڑھ میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشد کو واضح کر دیا، فمن یکفر بالطاغوت، تو پھر جو انکار کرے گا طاغوت کا، جو غیر اللہ کا، طاغوتوں کا،
اپنے آپ کو خدا کے درجے پہ لانے والوں کا، جو ان کا انکار کر دے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لے آئے گا اللہ تعالیٰ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا، اس نے ایک مضبوط سہارا اختیار کر لیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے رشد کا کیا مطلب ہے اور رشد کیسے حاصل ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی سمجھ میں آ رہی۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو ہے کہ یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کی تفسیر اسی صورت کی آیت نمبر 16 کر رہی ہے کہ جب یہ بات کہی گئی تھی نا، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ تو یہ صورت یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 16، اس کی تفسیر کر رہی ہے اس آیت کی کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، کہ جب تم علیحدہ ہو گئے ہو، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے تو ان سے علیحدگی اختیار کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے بھی جن کی وہ بندگی کر رہے تھے اللہ کے سوا، تو پھر یعنی جب تم ان سے علیحدہ ہو گئے ہو تو پھر تم پناہ لے لو غار کے اندر، اور جب تم غار کے اندر پناہ لے لو گے تو ینشر لکم ربکم، تو تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے، اور ویہیئ لکم، اور تمہارے لیے آسان کر دے گا، من امرکم مرفقا، تمہارے کام میں آسانی، تمہارے کام کو آسان کر دے گا۔ تو یہ جو اس کا پہلا حصہ ہے نا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، یہ شرط ہے، اور باقی حصہ ہے جواب شرط، کہ جب انہوں نے اصحاب کہف کی اصل ان کا کارنامہ کیا ہے، ان کا اصل کارنامہ جو ہے وہ اعتزال ہے، کہ انہوں نے اس سارے ماحول سے، اس معاشرے سے اور وہاں سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جہاں رہتے ہوئے دین کو برقرار رکھنا مشکل تھا، اس کے اوپر قائم رہنا مشکل تھا، تو پھر باقی پھر ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کام کو آسان کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا اعزاز دیا، کہ اللہ نے اتنے سالوں تک ان کو اتنی آرام کے ساتھ ان کو سلایا، کہ جس میں نہ کوئی نیند تھی، نہ شور تھا، نہ پریشانی تھی، نہ کوئی ٹینشن تھی۔ پھر ان کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک ایسی نشانی بنا دیا ایمان کی کہ لوگ وہاں سے ایمان پکڑتے ہیں، وہاں سے ان کو ایک سٹینڈرڈ ملتا ہے، وہاں سے ان کو رہنمائی ملتی ہے، وہاں سے ان کو ان کے ایمان کی بالیدگی نصیب ہوتی ہے، کہ اچھا جب کبھی ہم اتنے مجبور ہو جائیں، جب ہم اتنے بے بس ہو جائیں کہ ہم اپنے ایمان کو بچا نہ سکیں، تو پھر ہمیں کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو ہمیں فتنوں کے دور میں اب جو ہمیں بہترین اسباق ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلا سبق ہمیں پچھلی 2 آیات سے ملا تھا، جو آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کیا تھیں؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ یعنی پہلا سبق ان آیات سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ دنیا کے اندر جتنی بھی زینت ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، عَلَى الْأَرْضِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ، زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو بنایا کیا ہے؟ زینت بنایا ہے۔ کس کی زینت بنایا ہے؟ دنیا کی زینت بنایا ہے۔ ساتھ ہی مقصد بتا دیا، تاکہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بات یہ ہے کہ زینت کی تو مشروعیت ہے، زینت سے کوئی روکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے، وَيُحِبُّ الجمال، اور جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے جب وہ مقصد ساتھ بتاتا ہے، جب وہ اس دنیا کی حقیقت بتاتا ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، کہ اس ارض کے اوپر جو کچھ ہے اس کو ہم نے کر کیا دینا؟ صَعِيدًا جُرُزًا۔ تو پھر یہ بڑے بڑے پلازے اور یہ خوبصورت عمارتیں اور یہ شاندار گھر اور یہ جو سلسلہ شروع ہو گیا، بڑے بڑے فارم ہاؤسز، اور پھر بڑی بڑی دنیا بھر میں بلڈنگز اور شاندار اور مشہور، اور کہ جن کے لیے لوگوں نے ایک مقصد بنا لیا ہے کہ سال میں اس دفعہ یہاں جانا ہے اور وہاں جانا ہے، ان کو دیکھنا ہے اور پھر لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم یہ سب ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں۔ سبق یہ ہے فتنوں کے دور میں ان آیات سے کہ دنیا کے اندر جو نعمتیں اور زینت ہیں، انسان ان پر فریفتہ ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ انہی چیزوں سے سبق سیکھ کر، ان کی حقیقت کو پہچان کر جگہ جگہ ان کو چھوڑتا جائے، اور دنیا کی حقیقت صعیداً جرزا، کہ یہ ایک بے آب و گیا چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔
جس کے اوپر کوئی چیز نہیں اگتی ہوگی، جو بالکل ایک سوکھی خشک جگہ ہوگی، تو اس طرح کا آخر اس کو میدان بنانا۔ تو یہ ہے کہ اس فنا ہونے والی اور پر رونق، خوبصورت، پرکشش دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان انہی چیزوں سے ایسے اسباق لے، اس طرح سے رہنمائی حاصل کرے کہ اپنے لیے دائمی ابدی جنت دارالخلد کو پانے کی طرف سفر کرے، اس کو اپنے لیے اس کا حصول یقینی بنائے۔ تو یہ ہے پہلا سبق کہ ہم زینت کی جو آزمائش ہے اس کو سمجھ سکیں، کہ وہ زینت ہماری زندگی کا مقصد نہ بن جائے، اس کو ایک ضرورت کی حد تک لیں، ایک خاص حد تک لیں، اور باقی اس کے بعد لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کے راستے پر چلیں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ایمان میں جتنا اضافہ کیا جا سکے، ایمان کو بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، کہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی ان کی ہدایت میں ہم اور اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو ہدایت میں اضافہ قرآن کا باقاعدہ ایک مضمون ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو بڑھایا ہی نہیں، جس نے ان دروازوں پر دستک ہی نہیں دی جن کے کھلنے پر ایمان نصیب ہونا تھا، جس نے انیشیٹو ہی نہیں لیا، جس نے وہ بنیادی کام ہی نہیں کیا، تو اس کو ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ اب مثال تو سامنے آ گئی کہ کیسے انہوں نے مثال قائم کی، انہوں نے اپنے محلات چھوڑے، عیش و آرام چھوڑے، گھر بار چھوڑے، عزیز و اقارب چھوڑے، اپنا ملک چھوڑا، اور ایک ایسی جگہ جہاں پہلے کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، پہلے کبھی رہنے کا تجربہ بھی نہیں ہوا ہوگا، اس کو اس لیے پسند کر لیا کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو اس میں پھر ایک دو اور سبق جو ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ فتیہ کا لفظ آیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جوانی کی عبادت اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان بہت پسند کیا جاتا ہے جس کی جوانی میں نادانی نہیں، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جو زیادہ تر لہو و لعب میں اور دنیا کی مستیوں میں اور دنیا کی زیب و زینت اور رنگوں میں گم ہو جانے میں ظاہر ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ نوجوانی کی عمر ادھر گزاری جائے، لیکن جس نے اپنے آپ کو بچایا اور اس دور میں عبادت کی طرف لگا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بہت بہترین لوگوں میں سے ہے۔ پھر اور بھی احادیث سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جیسے ایک حدیث ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 لوگ میرے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے جوانی میں عبادت میں دل لگایا ہوگا، نوجوان عبادت گزار۔ پھر ایک اور حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ تو اس میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر اور اس سے مراد جوانی ہوگی کہ اس کو کن کاموں میں گزارا۔ پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کیسے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ پھر علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم پر عمل کتنا کیا۔ پھر چوتھا سوال جسم کے بارے میں ہوگا کہ اسے کن کاموں میں تھکایا۔ تو یہ جو پوری 10 آیات ہیں ان کا ملخص جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ترقی کے مراحل بتاتی ہیں، روحانی ترقی کے مراحل، اور اس میں سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے متن کی تلاوت کی جائے، قرآن کے متن کی تلاوت، پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر ثم تدبر، پھر مطلب اس کے اوپر تدبر کیا جائے، پھر سجود اختیار کیے جائیں کہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں، سجدوں میں دعائیں کریں، اور پھر اس کے بعد دعا ہے کہ دعا وہ ہونی چاہیے جو دل سے نکلتی ہو، جس میں پوری توجہ اللہ کی طرف ہو اور اس کے ساتھ خشیت ہو اللہ تعالیٰ کا، مطلب دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ رہا ہو، اور بکا اللہ کی طرف متوجہ ہو کے رونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا، کیونکہ یہ جو ہمیں اصحاب کہف کی دعا ملتی ہے ایسے نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی چلتے چلتے دعا کی، بلکہ یہ وہ دعا ہے کہ عبادت پوری طرح سے توجہ سے دل لگا کے عبادت کی گئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف مطلب سب بھروسہ اللہ پہ کرتے ہوئے کہ اللہ ہی سے مدد ملے گی، اللہ ہی سے رحمت ملے گی، اللہ ہی سے آسانی ملے گی، کامل توکل اور بھروسے کے ساتھ جب دعائیں کی گئیں اس کے تمام آداب کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، تو پھر وہ دعا قبول ہوئی۔ تو اور پھر خاص طور پہ
اس دور میں بہت ضرورت ہے ایمان کو ترقی دینے کی اور ایمان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے دعائیں کرنے کی۔ یہ دعا بھی بہت اچھی ہے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ تو اللہ تعالیٰ سے مستقلاً رشد و ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ باقی صورت کو بھی ہم بہترین طریقے سے سمجھیں اور بہترین اعمال میں اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔